بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے ابو معبد نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا نام فلاں جہاد میں جانے کے لیے لکھا گیا ہے، ادھر میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3061۔ شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، دوسری سند مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابن مسیب نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا فرمایا کہ یہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور وہ زخمی بھی ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، آج تو وہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑا ہے اور زخمی ہو کر مر بھی گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی وہی جواب دیا کہ جہنم میں گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ممکن تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہو جاتا، لیکن ابھی لوگ اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتایا کہ ابھی وہ مرا نہیں ہے، البتہ زخم کاری ہے۔ پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ مسلمان کے سوا جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دین کی امداد کسی فاجر شخص سے بھی کرا لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3062۔ ابن علیہ نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں غزوہ موتا کے موقع پر خطبہ دیا، جبکہ مسلمان سپاہی موتا کے میدان میں داد شجاعت دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اب اسلامی عالم زید بن حارثہ نے سنبھالا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ پھر جعفر نے علم اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے۔ اب عبداللہ بن رواحہ نے علم تھاما، یہ بھی شہید کر دیے گئے۔ آخر خالد بن ولید نے کسی نئی ہدایت کے بغیر اسلامی علم اٹھا لیا ہے اور ان کے ہاتھ پر فتح حاصل ہو گئی، اور میرے لیے اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں تھی۔ یا آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی کہ وہ شہداء ہمارے پاس زندہ ہوتے، کیونکہ شہادت کے بعد وہ جنت میں عیش کر رہے ہیں۔ اور انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3063۔ سہل بن یوسف نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی عروبہ نے، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رعل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان قبائل کے کچھ لوگ آئے اور یقین دلایا کہ وہ لوگ اسلام لا چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی کافر قوم کے مقابل امداد اور تعلیم و تبلیغ کے لیے آپ سے مدد چاہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاریوں کو ان کے ساتھ کر دیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم انہیں قاری کہا کرتے تھے۔ وہ لوگ دن میں جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے اور رات میں نماز پڑھتے رہتے۔ یہ حضرات ان قبیلے والوں کے ساتھ چلے گئے، لیکن جب بئر معونہ پر پہنچے تو انہی قبیلے والوں نے ان صحابہ کے ساتھ دغا کی اور انہیں شہید کر ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک نماز میں قنوت پڑھی اور رعل و ذکوان اور بنو لحیان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ قتادہ نے کہا کہ ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان شہداء کے بارے میں قرآن مجید میں ہم یہ آیت کیوں پڑھتے رہے؟ ترجمہ: ہاں، ہماری قوم مسلم کو بتا دو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہمیں بھی اس نے خوش کیا ہے۔ پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3064۔ قتادہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم پر فتح حاصل ہوتی تو
تو میدان جنگ میں 3 رات قیام فرماتے۔ روح بن عبادہ کے ساتھ اس حدیث کو معاذ اور عبد الاعلیٰ نے بھی روایت کیا۔ دونوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے ابو طلحہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3065۔ حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور انہیں انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی۔ آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جعرانہ سے، جہاں آپ نے جنگ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا تھا، عمرے کا احرام باندھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3066۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کا ایک گھوڑا بھاگ گیا تھا اور دشمنوں نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ پھر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو ان کا گھوڑا انہیں واپس کر دیا گیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا ہے۔ اسی طرح ان کے ایک غلام نے بھاگ کر روم میں پناہ حاصل کر لی تھی۔ پھر جب مسلمانوں کو اس ملک پر غلبہ حاصل ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کا غلام انہیں واپس کر دیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3067۔ نافع نے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام بھاگ کر روم کے کافروں میں مل گیا تھا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اسلامی لشکر نے اس پر فتح پائی اور خالد رضی اللہ عنہ نے وہ غلام ان کو واپس کر دیا۔ اور یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک گھوڑا بھاگ کر روم پہنچ گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب روم پر فتح ہوئی تو انہوں نے یہ گھوڑا بھی عبداللہ کو واپس کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3068۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن اسلامی لشکر کی مٹبھیڑ رومیوں سے ہوئی تو وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ سالار فوج حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خالد بن ولید تھے۔ پھر گھوڑے کو دشمنوں نے پکڑ لیا، لیکن جب انہیں شکست ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گھوڑا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا۔ معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کا کوئی مال کسی دشمن حربی کافر کے حوالے پڑ جائے تو فتح اسلام کے بعد وہ مال اس کے اصلی مالک مسلمان ہی کو ملے گا، وہ اموال غنیمت میں داخل نہ کیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3069۔ سعید بن مینا نے خبر دی، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ میں نے جنگ خندق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا پا کر چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ایک ساتھ جو کا آٹا پکوایا ہے، اس لیے آپ 2-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لائیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا، اے خندق کھودنے والو، جابر نے دعوت کا کھانا تیار کر لیا ہے، آؤ چلو، جلدی چلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3070۔